جب کبھی اپنے گھر سے قدم اٹھاؤ نا کہ آج ہم حسین کی مجلس کو زینت دینے کے لیے جا رہے ہیں، پہلی دعا جو گھر سے کر کے چلو، اپنے مولا کو ضامن بناتے ہوئے، جس کی رعیت بن کے بیٹھے ہو، اس امام کو ضامن بناتے ہوئے پہلی دعا جو آپ کے لبوں پہ آنا چاہیے وہ یہ کہ مولا آج ہم پہ معرفت کے نئے دروازے کھول. پہلی بات. دوسری بات کہ مولا ہم جو سنیں تیرے فضائل میں ہمارے دل پہ وہ نقش ہوتا جائے، نہ ماتھے پہ انکار کی شکن آئے، کیونکہ یہ اتنا عجیب دربار، یہ فضائل کا وہ سمندر. کیونکہ ابھی آتے ہوئے بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ مولا کا اپنا فرمان ہے الناس اعداء ما جاہلوا، کہ جہاں لوگوں کی جہالت کی حد شروع ہوتی ہے وہیں پہ ان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز آپ کا جہاں تک دماغ جا نہیں سکتا آپ وہاں سے انکاری ہو جاتے ہو. لیکن امام کا حکم ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے فضائل ہوتے ہیں نا. ایک جملہ جو آپ کو صرف جگانے کے لیے کہہ رہی ہوں، مولا کہتے ہیں قرآن کے چھٹے وارث نے ایک جملہ کہا تھا، صلوات پڑھ لیں. کہا دنیا والوں ہمارے کچھ فضائل ایسے ہیں، بڑی توجہ سے سننا، ایک ایک لفظ کی ضمانت ہے، یہ جملے آپ کو اصول کافی میں بھی ملیں گے. مولا نے کہا ایسے کچھ فضائل لا یحتمل نبی المرسل والملک مقرب والمومن ممتحن. کہتے ہیں کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں جنہیں کبھی کبھی نبی مرسل بھی برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیں نبی کی بھی تو حد ہوتی ہے نا. جو حضرت موسیٰ کا واقعہ گواہ ہے کہ جہاں جناب خضر کی پہنچ تھی وہاں موسیٰ کی پہنچ نہیں تھی. تو خضر تو ان کے دربار کا ایک چھوٹا سا جاروب کش ہے، نبی کی تو جو حد ہے وہ خضر کو پار نہیں کر سک رہی. تو کجا وہ جو خضر کا بھی مالک ہو. تو مولا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے فضائل ہوتے ہیں جہاں نبی مرسل بھی چپ کر جاتا ہے، ملک مقرب بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور مومن ممتحن سمجھتے ہو نا، ایسا مومن کہ جس کے دل کا امتحان لیا جا چکا ہو. لیکن فضائل کی کوئی ایسی منزلت ہوتی ہے وہ مومن ممتحن بھی چپ کے مولا یہ ہم کیا سن رہے ہیں. تو سامنے کوئی اور نہیں، جناب جابر جعفی بہت بڑا نام، انہوں نے پوچھا تھا مولا پھر آپ کے فضائل سہتا کون ہے. نبی مرسل بھی چپ ہو گیا، ملک مقرب بھی چپ ہو گیا، مومن ممتحن بھی چپ ہو گیا، مولا پھر فضائل سہتا کون ہے. مسکرا کے ایک جملہ کہا تھا کہا لیمن شینا، جس کو ہم چاہا کرتے ہیں. تو جب مولا کی چاہت بن کے بیٹھتے ہو پھر اپنے دل کو بہت بڑا کر کے بیٹھا کرو، اور اتنا بڑا کر کے بیٹھا کرو کہ کتنی ہی بڑی، ایسے کہتے ہیں نا کہ مومن کا دل وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر سے زیادہ گہرا اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط. کیوں میں نے یہ جملہ ایسے ہی کیوں کہہ دیا کہ وہ علی جو اپنے آنے کے لیے کعبے سے کم جگہ کا انتخاب نہ کرے. تو مومن کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ مومن کے دل کی بستی میں 5 تن کا بسیرا، ایک نہیں دو نہیں 14 کے 14 جس کے دل میں سمائے ہوں. تو اب راز کھلا کہ اللہ کی بھی حدیث قدسی ہے نا کہ مجھے کوئی چیز گھیر نہیں سکتی لیکن مومن کے دل میں آ جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اتنا تو پاک ظرف ہوتا ہے نا کہ جو اس کی خدائی کے راز، جو معصومین کے راز سمیٹ سکے. تو اس لیے مولا کہتے ہیں جو چیز سمجھ نہ آئے انکار کبھی نہ کرنا، اس کو ہماری طرف لوٹا دو اور اللہ سے ظرف بڑا کرنے کی دعا کرو. پھر یہ ہوگا کہ جو بات آج سمجھ نہیں آئے گی وہ کل سمجھ آ جائے گی، جو کل نہیں سمجھ آئے گی وہ پرسوں. لیکن انکار کی شکن نہ آئے، کیونکہ جہاں انکار ہوتا ہے، ایک جملہ کہہ دوں، وہاں 2 چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں. ایک نجات مشکوک ہوتی ہے، دوسرا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے. کیونکہ مولا کہتے ہیں ہمارے فضائل حصہ ہے پاک نسل کا، پاک تینت کا، جو چہرے پہ رونق آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا کا تو شہرہ آفاق لقب ہے کہ مولا تو ہے ہی روشن چہرے والوں کا سردار. تو جو چہرے کی، اور پھر وہ خطیب ہی کیا کہ جو چہرے نہ پڑھ سکے. میرا تو اتنا تجربہ ہے کہ ویسے بات کر رہی ہوں، کوئی اپنی وہ نہیں کری، لیکن جب بہن سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ 5 سال کی عمر تھی کہ جب میری ماں نے انگلی پکڑ کے مجھے سٹیج پہ بٹھا دیا تھا. چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے آغاز کیا اور اب تو پڑھتے پڑھتے یہ 36 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. تو اب تک
چہرے پڑھنا تو آ ہی گیا. میں نے بات کرتے چلے جانا ہے, اور بات کرنے سے پہلے اور بات کرنے کے بعد میں آپ کے ماتھے کی شکن دیکھنا میرا حق ہے کہ انکار کی شکن کہاں آئی, گلاب کہاں کھلتا ہے اور تنور کہاں جلا کرتا ہے. تو جہاں گلاب کھلے پھر علی والوں کا حق ہوا کرتا ہے کہ انہیں حق سنایا جائے. بلند آواز سے صلوات پڑھو. اللہ یقیناً آپ کی داد لائق کے داد. میں ابھی باقاعدہ مجلس پہ نہیں, میں تو 2-4 جملے جو پہلے آپ کو ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے. دیکھو وہ بھی کم ظرف ہوتا ہے کہ جو جاگتے مجمع کا جسے کہتے ہیں شکوہ کرے. الحمدللہ جاگ رہے ہو سارے, لیکن ایک جملہ اور سن لو کہ جب کبھی بھی اس مجلس پہ بیٹھو اپنا مقام سمجھ کے بیٹھو. آپ نے ابھی نعرے کے لیے ہاتھ بلند کیے, دل سے دعا نکلی, لیکن ایک مومن جب اپنا مقام سمجھ کے اس اسم کو پکارتا ہے نا, بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب مومن کا مقام بتا دوں اور پھر جملے پہ لے آؤں آپ کو باقاعدہ جو سرنامہ کلام کی آیت ہے اس سے میں آغاز کروں گی, لیکن پہلے اپنا مقام پہچانو. مشہور زمانہ کتاب ہے, کوئی چھوٹے عالم کی بات نہیں کر رہی, جسے کہتے ہیں نا پہاڑ سے وزنی نام ہے, شیخ جعفر شوستری. انہوں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بار اللہ جانے کیا دل میں آئی جد الانبیاء ابراہیم کے, کہ سجدے میں سر رکھا اور ایک جملہ کہا, الہی بینت لک بیتی, پالنے والے میں نے تیرا گھر بنایا. جب بیت کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد آپ سب جانتے ہو, خانہ کعبہ. صرف خانہ کعبہ بنانے پہ فخر نہیں کیا, ساتھ ایک جملہ اور کہا وَسَبِّینَ مَسْجِدًا, اور تیری 70 مسجدیں بنائیں. جس جس کونے میں گیا, جہاں جہاں جانا ہوا, وہاں تیرے نام کی ایک 4 دیواری کے جہاں کوئی سجدہ دینے والا سجدہ دے لے. آواز آئی لقد اجرتی, ابراہیم میں نے اجرت چکا دی. دعویٰ کتنا بڑا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے کہ چھوٹے موٹے گھر بنانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے اللہ کا گھر بنانے کی, اور پھر 70 مسجدیں بنانے کی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اجرت چکا دی. ابراہیم میں نے تجھے رسالت دی, تجھے نبوت دی, ناس کا انسانوں کا امام بنایا, تیری ذریت میں امامت رکھی, گن گن کے تجھے نوازتا رہا. اب ابراہیم نے جو ایسا جواب دیکھا, دل پہ کچھ گزری ہوگی کہ کہا پالنے والے چل 70 مسجدیں چھوڑ, لیکن تیرا گھر, کچھ اجرت بڑھ نہیں سکتی. اور یاد رکھنا یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں, جد الانبیاء بات کر رہا ہے, سوائے رسول خدا کے ابراہیم کی ٹکر کا دوسرا کوئی نبی نہیں. اتنا تو ایگری کرتے ہو نا میرے ساتھ, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, سمجھنے میں پرابلم تو نہیں ہے, ورنہ میں کوئی اور ایزی لفظ بھی کہہ سکتی ہوں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہماری نئی جنریشن ہے, جو بچے ہیں, یہ خاص طور پہ سنیں, بوڑھے تو شاید مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں, لیکن میرا جو ہم خیال ہونے کے لیے میں چھوٹوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے سے آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالیں اور بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ بات کی اس وقت ہاتف کی آواز آئی, ابراہیم اکڑ تو تم ایسے رہے ہو, اکڑ تو تم ایسے رہے ہو, حال مستورت عورت شیعہ تو من علی, کیا علی کے کسی شیعہ کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا؟ اب کیونکہ جد الانبیاء ہے, حجت کی عادت نہیں نا, اس لیے سجدے میں سر رکھا, کہا پالنے والے یہ علی کون ہے جس کے شیعہ کا تن ڈھانپنے کی قیمت میرے کعبے کی دیواریں اونچا کرنے سے افضل. اب آوازیں کو, اور وہی جو شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا عالم یہ جملہ لکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کیونکہ جو قرآن میں واقع ہے نا کہ اللہ نے ابراہیم کی نگاہوں سے ایک پردہ ہٹایا تھا, یہ وہی پردہ ہے جس کی طرف لے کے جا رہی ہوں آپ کو. آواز قدرت آئی, ابراہیم صرف تعارف پہ بس کرو گے یا دکھا بھی دوں؟ کہا پالنے والے اگر اتنا بڑا کرم ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. بس ہوا کیا کہ یوں کر کے نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا اور جاگنا. یہ جملے
ہدیے کے طور پہ دل کے اوپر لکھو, اور ہر ایک پہ واجب ہے. جس کو یہ بات یاد رہے نا وہ آج گھر جا کے ایک دوسرے کو ضرور سنائے. اسی طرح پیغام بڑھا کرتا ہے نا. تو اب ہوا کیا کہ ابراہیم نے کیا کیا کہ جب پردہ ہٹا تو اب دیکھا کہ ایک چہرہ اتنا روشن کہ جس پہ آنکھ ہی نہیں ٹکتے, روشن جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں چندے آفتاب چندے ماتاب چہرہ نا, ایسا چہرہ. اور جو بات آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں, دل میں ٹھنڈک کے لیے اور قبر میں بھی ٹھنڈک کے لیے, وہ یہ ہے کہ اس چہرے کو کروڑوں چھوٹے چھوٹے خوبصورت چہروں نے گھیرا ہوا تھا. ابراہیم نے ایک جملہ کہا, کہا پالنے والے میں نے پہچان لیا علی کون ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا, حجت ہے نا, اور حجت کو جب پردہ ہٹا کے دکھایا, کہا میں نے پہچان لیا یہ علی کون ہے جس کے شیعہ کا تن ڈھانپنے کی قیمت میرے دیوار کعبہ سے اوپر. لیکن مجھے یہ بتا دے, یہ جو ہزاروں خوبصورت چہرے اس کے گرد نظر آ رہے ہیں, یہ کون سے چہرے ہیں؟ آواز آئی کہ یہ کل کے کل آئندہ آنے والے وقتوں میں علی کے شیعہ. اب اللہ کا یا علی یا اللہ, بات سمجھ آئی؟ تو اب اللہ کے نبی نے سجدے میں سر رکھا, کا پالنے والے تو نے نبوت دی, تیرا احسان, تو نے رسالت دی, میں نے تیرے سے توقع نہیں کی تھی کہ مجھ پہ احسانات کی اتنی بارش کرے گا, لیکن آج اللہ کا نبی ہوتے ہوئے, اللہ کا رسول ہوتے ہوئے میں تجھ سے ایک تجارت کرنا چاہتا ہوں. کیسی تجارت ابراہیم؟ کہا دل چاہے تو مجھ سے یہ عہدے لے لے, وجعلنی من شیعۃ علی, لیکن مجھے علی کا شیعہ بنا دے. تو بات سمجھ آئی کہ جس علی کا شیعہ بننے کے لیے ابراہیم جیسا نبی اللہ کے حضور دعا کرے, اور وجعلنی من شیعۃ علی, یہ دعا تو آپ کو ویسے بھی ہر بچے کو پتہ ہوتی ہے مومن کے, پھر کتنے قسمت کا ستارہ بلند ہے آپ سب کا کہ اس علی کی محبت آپ ماں کی گود سے لے کے آتے ہو. اور اس لیے مولا کہتے ہیں کہ جب ہماری محبت تمہارے دل میں ٹھنڈک ڈالے تو پہلی دعا ماں کو دیا کرو کہ جس نے یہ محبت تمہارے سینے میں اتارتے ہوئے ہمارے حق میں اور اپنے شوہر کے حق میں خیانت نہیں کی. اس لیے کہ میں نے بات کی نا, پاک شجروں کا حق ہے ان کی محبت. تو اس لیے جتنی دیر بھی اس مجلس حسین پہ بیٹھو, آپ کے انداز سے چھلکے کہ کوئی موالی بیٹھا ہے, کوئی ان کا چاہنے والا بیٹھا ہے. جب کبھی بھی گھر سے آؤ یہ سوچ کے آؤ کہ آج کچھ اور لے کے جانا ہے مولا سے, آج مولا سے کچھ ایسی چیز لے کے جانی. اور یقین کرو یہ نہیں ہو سکتا, میرے اندر کی دعا ہے, آپ کا اپنا مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کس کی آبزرویشن کیا ہے, لیکن میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہی ہوں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مصائب سے لے کے فضائل تلک آپ جب بھی کسی مجلس میں جاؤ گے, چاہے ایک بات چاہے دو باتیں, آپ کو نئی بات ضرور ملے گی. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. تو بس مجلس کا آغاز کر رہی ہوں تو 3-4 جملے آپ کو بس صرف اپنے ساتھ ہم خیال کرنے کے لیے کہے تھے. بس ایک جملہ ایک چھوٹی سی ربائی کے ساتھ مجلس کا آغاز. بنا تیری, اور یہ میرے دل کی آواز ہے, میرے بھائی کا یہ کلام ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. بنا تیری مودت کے یا علی میں تعفن کا ایک ڈھیر تھا. تعفن سمجھتے ہو نا, یعنی کسی گند پہ بارش پڑتی رہے, گند ہوتا رہے تو بدبو اٹھتی ہے. علی کا ذکر نفس کو پاک کرتا ہے نا. بنا تیری مودت کے یا علی میں تعفن کا ایک ڈھیر تھا, تیری دید موجز اثر نے مجھے رشک مشک بنا دیا. مشک سے خوبصورت خوشبو کوئی نہیں. یعنی علی کے کرم کی ایک نگاہ اٹھ جائے, دعا کیا کرو کہ مولا, اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ان مجلسوں کا یہ جیسے کہتے ہیں نا کرم ہے, یہ معجزہ ہے کہ بے شک ہماری نگاہوں کا پردہ ان کو دیکھتا نہیں, لیکن دل کی گواہی کے وارث بھی موجود, وہ بیبیاں بھی موجود کہ جو بہت دور سے صرف پرسے کے لیے آتی ہیں. تو دعا کیا کرو کہ ان کی کرم کی نگاہ اٹھ جائے, وہ دعا دے کے جائیں. بنا تیری مودت کے یا علی میں تعفن کا ایک ڈھیر تھا, تیری دید معجز اثر نے مجھے رشک مشک بنا دیا. ہر خزینہ کائنات میں جو بھی لال و گوہر و عتیق تھا, اسے مشیت نے میری آنکھ کا
غم حسین کا عشق بنا دیا. مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات. اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ کروں؟ دل مل گئے ہیں ساتھ؟ تو آؤ باقاعدہ آغاز کریں. ربوبیت نے ایک مزاج رکھا ہے کہ جب کبھی بھی اپنے حبیب کے چہرے پہ تھکن دیکھی نا، کسی گزرے وقت کا قصہ چھیڑ دیا. حل آتاک الحدیث ضیف الابراہیم المکرمین. اے نبی یاد کرو جب ابراہیم کے گھر مکرم مہمان آئے تھے. سب کا سنا ہو واقعہ، آپ کو بس چھوٹے چھوٹے لفظوں سے گزار کے آج ایک نتیجہ فکر دینا چاہ رہی ہوں. دیکھو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں تو ابھی فی الحال صرف ایک خاتون کو ہی جانتی ہوں، میرا تو اور کسی سے تعارف نہیں. فرض کرو میں نادرہ بہن سے کہتی ہوں کہ یاد کریں ہم مارکیٹ میں فلاں جگہ ملے تھے. عقل کا اندھا بھی جان لے گا کہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے ہم دونوں حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے. اب کیا کریں، کسی افسانے والے نے تو قصہ نہیں گھڑا نا، یہ تو اللہ کی پاک کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم کے گھر مہمان آئے. تو کیا میں یہ کہنے میں سچی نہیں ہوں کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ابراہیم کے گھر مہمان آئے تھے اللہ کا نبی دیکھ رہا تھا؟ تو مہمان آئے، اس داخلو علیہ فقالو سلامن، آئے سلام دعا ہوا. اچھا اب یہ کیونکہ اس شجرے کا حصہ ہے کہ جہاں سے مہمان نوازی چلی، اور ابراہیم کی عادت کیا تھی کہ مہمان کو سلام دعا بھی بعد میں کرتے، اس کے کھانے کا انتظام پہلے کرتے. جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی روایت شروع کی تھی وہ سب کا سنا ہوا واقعہ ہوا کیا کہ قرآن کے جملے میں آپ کو سنا رہی ہوں. فراغ الی آلہ فجاء بعجل سمین، کہ اندر گئے اور آپ ایک اپنی زوجہ کو کہا ہوگا کہ بچڑا تیار کرو، بھنا ہوا گوشت لے کے سامنے آئے. اب جو دیکھا مہمانوں کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا، اور اب خوف محسوس کیا، بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں اگر سمجھا سکوں تو، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے کون؟ کیا خود معصوم نہیں؟ کیا عیب سے پاک نہیں؟ لیکن مجھے کہنے دو، نبی کی نگاہ جب فرشتے سامنے بشری پیکر میں بیٹھے تو کہ نبی کی نگاہ کام نہیں کر رہی کہ نور ہے کہ خاک ہے؟ حالانکہ فرشتے نے اپنے اوپر صرف ایک بشریت کا لباس چڑھایا. ایگری؟ اب جملہ مجھے کہنے دو، تمہارے سچے نبی نے ایک جملہ کہا جب اس کے پردوں سے الگ ہو کے زمین تک آیا. تو آپ جانتے ہو نا کہ 7 آسمانوں سے اوپر 80,000 عالم ہیں، عالم زہد، عالم تقوی، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم امکان، تو عالم اقوام، پتہ نہیں کتنے جو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہماری تو عقل ہی نہیں اتنی نا. تو رسول کہتے ہیں کہ جس عالم سے گزرا اس کا لباس میرے اوپر چڑھتا چلا گیا. سوچو کہ زمین پہ آنے تلک ایک نور کے اوپر کتنے لباس؟ 80,000. بندے کی نگاہ اتنی کہ میں اس کالے کپڑے کے پیچھے کچھ چھپا دوں. آپ میں سے ہے کوئی جو کہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں ہوگا نا. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب فرشتہ ایک بشریت کا لباس پہن کے آیا، نبی کی نگاہ کام نہیں کر رہی، تو وہ جو 80,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے، عرب کے بدوؤں کو کیا خبر کہ کتنا بڑا نور ہے. اچھا اب ہوا کیا؟ کیونکہ کھانا نہیں کھا رہے تھے فرشتوں نے خود ہی آسان کر دی بات. کیونکہ عرب میں روایت تھی نا کہ جس سے دشمنی ہوتی، پرانی روایت ہے عرب کی کہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھانا. تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم دشمنی کے لیے نہیں آئے، ہم تو فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف آئے تھے نا عذاب کے لیے، تو جاتے جاتے جیسے ابراہیم کے در پہ سلام کرنے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو. فرشتوں نے ابراہیم کو سکون دیا یہ کہہ کے کہ ابراہیم ہم اس لیے نہیں کھا رہے، ہماری حاجت نہیں. حاجت نہیں. مجھے جملہ کہنے دو،
بہت بڑا جملہ. ابراہیم کا اور رسول کے وقت کے درمیان آپ سب جانتے ہیں کتنا ٹائم ہے؟ کوئی کہتا ہے 2000 ایئرس، اور کچھ روایات کے مطابق 2500، یہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اب مجھے کوئی بتائے کہ ایک طرف ابراہیم کھانا لا کے سامنے رکھتا ہے، کھاتے نہیں، کہتے ہیں حاجت نہیں. اب فرشتے وہی ہیں، لیکن 2000 سال کہہ لو، 2500 سال کہہ لو، وہی فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں. حالانکہ ابراہیم نے مہمان بلایا تھا، یہاں علی نے بلایا بھی نہیں اور روٹی مانگی. وجہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ عقل کے اندھو، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنہیں روٹی کی ضرورت نہیں وہ بھی علی کے در سے روٹی مانگتے ہیں. تو دنیا والوں تمہیں تو بھوک لگا کرتی ہے، اس لیے جب بھی کھاؤ، جب بھی مانگو، یہ سوچ کے مانگنا کہ یہ روٹی علی کے در سے آیا کرتی ہے. صلوات پڑھ دیں. اچھا، آیت تو سب کی سنی ہوئی، واقعہ بھی سب کا سنا ہوا. آیت کیا ہے؟ جلدی سے دہرا دینا. یتمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا. یہی ہے نا کہ 3 دن تک فرشتے آتے رہے. اب میں اتنا ٹائم نہیں کہ سورہ دہر دہراؤں ساتھ، لیکن مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ 3 دن تک فرشتے آتے رہے، اور پہلے دن ایک فرشتے نے آ کے آواز دی کہ میں مسکین ہوں. مسکین کا نعرہ کس نے لگایا؟ جبرائیل نے. اور آپ اب ڈکشنری تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتی نا، وہ تو لغت ہے، لینگویج ہے. اب ڈکشنری میں آپ مسکین کا مطلب دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا مسکین کہتے ہیں اس کو جس کو حاجت ہو، جو معاشرے میں کمزور ہو، جس میں طاقت نہ ہو، اور جو ذلیل ہو. ہم کہیں وہ عزت والا ہے، وہ علی کے در پہ اپنے آپ کو کہے میں مسکین. ہم کہیں کہ وہ بڑی طاقت والا، وہ علی کے در پہ مسکینے کے نعرے لگا رہا ہے. پوچھو تو صحیح ہے راز کیا ہے پالنے والے؟ تو جب وہی بات ہے نا، ہمیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی جب اس در سے قرآن نہیں لوگے کہ جس در کے لیے قرآن آیا، جن کے صدقے قرآن ہم تک پہنچا. تو جب مولا سے پوچھا گیا مولا کیوں نعرے لگا رہا تھا آپ کے در پہ کھڑا ہو کے جبرائیل؟ مسکرا کے علی نے ایک جملہ کہا، جاگ کے جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہتے جب جبرائیل بنا تھا نا تو کہیں سے آواز آئی تھی، من انتا، تو کون ہے، وہ مان، اور میں کون. تو کیونکہ سلیقہ نہیں جانتا تھا نا، اسی وقت وجود ملا تھا، کہتے ہیں انتا انتا وانا نا، تو ہے، میں ہوں. بس کہیں سے آواز آئی، اے فرشتے، اللہ کے ہاں تو میں نہیں چلتے، سجدے میں سر رکھ اور کہے انا عبد ذلیل وانت رب جلیل. میں ذلیل عبد، تو جلیل رب. بس آواز قدرت آئی، یا علی تو نے اس فرشتے کے سردار کو، فرشتوں کے سردار کو میری عبادت کا اتنا حسین سلیقہ سکھایا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا ہے ہی نہیں. کل اسی فرشتے کو تیرے در پہ ذلیل بنا کے کھڑا نہ کیا تو میں بھی تیرا رب نہیں. بات کھلی کہ کیوں مسکین کی آواز دے رہا ہے. دوسرا جملہ، میکائیل نے کہا میں یتیم ہوں. مجھے بتاؤ خدا کی قسم، ایک بچے سے پوچھ رہی ہوں، فرشتوں کے بھلا کوئی ماں باپ ہوتے ہیں؟ اور فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا. اور یہی جملے یہی جملے رسول نے میکائیل سے پوچھے تھے. مالک ہے نا، پوچھ سکتا ہے، میکائیل تجھے کیا پڑی تھی؟ علی کے در پہ جا کے یتیمی کا نعرہ لگا دیا. تو مسکرا کے اس وقت اس نے ایک جملہ کہا مولا میں نے ایک بار، کیونکہ جیسے جب رسول کا درس ہوا کرتا تھا فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن سنتے تھے آ کے، تو کہا میں نے آپ سے جمعے کے خطبے میں سنا تھا، یا علی انتا وانا ابو الامہ، یا علی آپ اور میں امت کے باپ ہیں. کوئی کتنا ہی بے وارث ہو لیکن جس کے ہم ہوتے ہیں وہ بے وارث نہیں ہوتا. اور کوئی کتنا ہی وارثوں والا ہو، جس کے سر سے ہمارا ہاتھ اٹھ جائے
سمجھو اس کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ جو ان کو چھوڑ جاتا ہے اس کے شجرے بے نام ہو جاتے ہیں, اس کی نسل ابتر ہو جاتی ہے. اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے, چاہے اپنی نسل کٹوا دے, چاہے اپنی شہ رگ کٹوا دے, قیامت تک اس کا نام جاری ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بے وارث نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں مجھے اس سے آسان موقع کوئی ملا ہی نہیں کہ جب روٹیاں پک رہی تھیں تو میں نے کہا میں کیوں نہ جا کے اپنے حصے کا نعرہ لگا لوں. تیسرا جملہ تھوڑا سا اور بلند ہے. اسرافیل تھا تیسرے دن, اور اسرافیل نے کیا کہا تھا؟ میں اسیر ہوں. فرشتہ جرم کیا کرتا ہے؟ اسیری تو کسی جرم میں ہوتی ہے نا. فرشتے نے کون سا جرم کیا, اس کو کون سی سزا ملی؟ اور یاد رکھو فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا. کتاب بہت مشہور زمانہ کتاب, آپ سب کی کئی بار نظر سے بھی گزری ہوگی, معجزات آل محمد. اس کے پہلے والیوم میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اسرافیل نے یہ کہا تھا کہ مولا آپ جانتے ہو نا کہ میرا تعلق دنیا کے ختم کرنے سے ہے. یعنی جس دن میں نے وہ بگل بجا دیا, وہ سور بجا دیا, دنیا ختم. جس دن سے میں بنا میرے ہاتھ میں سور دے دیا گیا, سور دے دیا گیا. اور کہا کہ جب بجے گا, جب تمہیں حکم آئے گا. کہا جانتے ہو مولا, کیونکہ سب کچھ جاننے والا مولا ہم جیسے کچھ جاہلوں کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا تھا نا. تو کہا مولا نہ صرف یہ کہ مجھے وہ سور دیا گیا, بلکہ مجھے ایک حسین چہرہ دکھایا گیا کہ جب تک اس کی حکومت نہیں ہوگی, جب تک یہ آ کے اللہ کی زمین کو عدل سے نہیں بھرے گا, جب تک اس کا, یعنی جس کی ریت بن کے بیٹھے ہو, پتہ چلا اس امام کا ذکر ہو رہا ہے. صلوات. جب آ کے دنیا کو بھرے گا انصاف سے, اس دن جب اس کی حکومت کا وقت ختم ہوگا, تب تجھے اشارہ ہوگا کہ اب قیامت بپا کر. کہتے ہیں مولا میں اور تو کچھ نہیں جانتا, لیکن اتنا حسین چہرہ تھا کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. کہتے ہیں نا محبت کا اسیر ہونا. اور کہتے ہیں مولا یہ اتنی پیاری قید ہے, یہ اتنی حسین اسیری ہے کہ اس سے نکلنا مجھے منظور ہی نہیں. تو بات سمجھ آئی؟ 3 دن تک یہ 3 نعرے کیوں لگے؟ آؤ اب اس سے بھی بڑی منزل کی طرف. اور جہاں سمجھ نہ آئے آپ کو اجازت ہے, آپ روک کے دوبارہ پوچھ سکتے ہو, بعد میں پوچھ سکتے ہو, اینی ٹائم میں حاضر ہوں. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں بہت آسان لفظوں میں آپ کو ایک نتیجہ فکر دے سکوں. یہ تو جانتے ہو نا کہ 3 دن تک 5 روٹیاں بنتی رہیں. کتنی ٹوٹل ہوئیں؟ 15. اور قرآن کا 6واں وارث زیب ممبر. اب پوچھنے والا, یہی سورہ دہر دہرائی جا رہی تھی, مولا درس دے رہے تھے, اور پوچھنے والے نے پوچھا مولا اگر فرشتوں کو حاجت نہیں تھی, دنیا کو تو بتا دیا تھا نا کہ ہم روٹی ادھر سے لیتے ہیں, یہ بھی جانتے تھے معصومین بھوکے ہیں 3 دن تک نا. 3 دن کی بھوک کوئی چھوٹی بھوک نہیں ہوتی ہے. 3 دن تک مسلسل روزہ رکھ کے تو کھانے کا انتظام کرتے, اسی وقت سائل آ جاتا. مولا دنیا کو تو دکھا دیا, روٹیاں واپس کر دیتے. اور سلام پیش کرنا چاہیے ایسے پوچھنے والوں کو, کیونکہ انہوں نے پوچھ کے ہم جیسوں کے لیے منزل آسان کی, ہمارے لیے منزل آسان کی, اور مولا نے اس کو جزائے خیر دی کہ تو نے یہ سوال کیا. اور یہ بھی میرے دل کی آواز ہے کہ ہو سکتا ہے مولا کی منشا ہو کہ ان کی محفل میں یہ سوال ہو, کیونکہ امام تو الہام بھی کر سکتا ہے کسی پہ, اس کے دل میں یہ مولا کی طرف سے ڈلا ہو کہ وہی لوگوں میں سوال کرے. مولا نے ایک جملہ کہا تھا, بس کچھ وہ ہوتا ہے نا, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف مومنین میں شیئر کرنے کی ہوتی ہیں, اپنے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے, بس ایسی ایک بات ہے یہ. تو مولا کہتے ہیں کہ دیکھو کیونکہ یہ جو 15 روٹی ہیں یہ عام روٹیاں نہیں. کیوں؟ بڑی توجہ. کیونکہ بظاہر یہ عام روٹی لگ رہی ہے, جو جو کی روٹی ہے, لیکن مولا کہتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ جڑا کیا کیا ہے. کیونکہ کیوں مانی گئی تھی؟ یہ منت تھی نا, حسنین کو شفا ملے.
تو اس سے حسنین کی شفا کی شرط جڑی ہے. پھر علی کی پاکیزہ کمائی, سارا دن یہودی کے باغ میں پسینہ بہا کے, جو مولانا نوکری کر کے وہ جو کما کے جلائے. پھر اس سے بھی بڑھ کے سیدہ کے ہاتھوں کا لمس, بی بی سیدہ کے ہاتھ کا لمس سمجھتے ہو نا, ٹچ. مولا بی بی کی ہاتھ کا لمس, حسنین کی صحت کی شرط, علی کا پاک پسینہ. اب جاگنا جو جملہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. مولا کہتے ہیں تم سوچو, جب پہلے دن کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے, بات مہمانی سے ہی شروع ہوئی تھی تو ایسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے 2-4 جملے کہہ دوں. کسی کے گھر جب کوئی مہمان جاتا ہے تو جو پہلے دن آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کا مہمان آئے آپ اس کی بہترین خدمت کرو. اٹس نیچرل نا, پہلے دن مہمان کی خاص خدمت ہوتی ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ جب پہلا دن ہوگا روز محشر کے بعد, تو اس کی بھی کوشش ہوگی کہ جو پہلا دن ہو نا جنت میں وہ بہت خاص ہونا چاہیے. تو مولا کہتے ہیں اب جتنا جتنا لیول آف گیسٹ اوپر ہوتا ہے نا, اتنا جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, ہاں, اتنی نوازشات بڑھ جاتی ہیں, اتنی آپ کی ایفرٹ بڑھ جاتی ہے. تو مولا کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اللہ کا عدل یہ ہے کہ وہی جنت کے انگور ہوا بھی کھا رہی ہے اور وہی انگور فخر ہوا بی بی سیدہ بھی کھائے, یا جو موسیٰ جو کھجور کھا رہا ہے فخر موسیٰ بھی وہی کھجور کھائے؟ یہ اس کے عدل کے اگینسٹ ہے. تو اللہ تلاش میں تھا پوری کائنات میں, جب 4 معصومین پہلے دن میرے مہمان ہوں گے, جب پہلے دن معصومین میرے مہمان ہوں گے تو ایسا کون سا خاص کھانا ہے کہ جو باقی کھانوں کے ساتھ, جسے آپ کہتے ہیں نا اپنی خاص ڈش, اس خاص ڈش کے طور پہ پیش کروں. تو پوری کائنات میں سوائے ان 15 روٹیوں کے, کہا جبرائیل یہ روٹیاں خالی نہیں جانی چاہیے. اب پوچھنے والے نے ایک جملہ اور پوچھا, کہا مولا 14 ہے نا محمد, یہ 15ویں روٹی کس کی؟ اللہ اکبر, یہ 15ویں روٹی کس کی؟ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. اور یہی میں کہتی ہوں اس گھر کی کنیز ہونے کا یا اس گھر کے نوکر ہونے کا فخر کیا ہے کہ امام نے کہا اس فضا کو بھلا دیتے. کیونکہ یہ بات یاد رکھو, اس گھرانے میں جذبات نہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر امام کسی کو اپنی ماں کہہ رہا ہے تو جذبات کیا, تو نہیں, جذبات کا گزر نہیں, یہاں عدل ہے یقیناً. کیونکہ امام کی نگاہ سمجھو یہ اللہ کی عدل کی نگاہ ہے. تو اگر امام کسی کو ماں کہہ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ اس نے اپنی خدمت سے, اپنی اطاعت سے, اپنی وفاداری سے, اپنے حب سے, اپنی مودت سے یہ مقام حاصل کیا کہ زبان امامت سے ماں کہلوائی جا سکے. تو وہ 15ویں روٹی بی بی فضا کا حصہ ہے. صلوات پڑھ دیں. اور پھر کیونکہ بات ہو رہی ہے, اللہ نے سمجھایا کہ ہر نعمت اس گھر سے آتی ہے, ہر حاجت اس در سے پوری ہوتی ہے. جن کو حاجت نہیں ان کو بھی اس در پہ کھڑا کروا کے سکھایا کہ دنیا. اور پھر دیکھو نا کتنی اس وقت دنیا کی کتنی پاپولیشن ہے, بلینز میں ہے نا, تو اتنے بلینز میں سے مقدر کے قسمت کے دھنی صرف شیعان علی, جنہیں یہ راز سمجھ آیا. ہر ایک کے لیے یہ عطا نہیں ہوتی, ہر ایک کا یہ ظرف نہیں ہوتا. یہ آپ کی قسمت اتنی بلند ہے کہ آپ یہ راز سمجھ کے بیٹھے کہ ہم نے اپنے حصے کا رزق کہاں سے مانگنا ہے, ہمارے حصے کا رزق کہاں سے آنا ہے.
اور پھر خدا کی قسم یہ بات یاد رکھنا کہ امام نے آپ کو مانگنے کا باقاعدہ سلیقہ بھی سکھایا. آپ دعاؤں کی کتابیں اٹھائیں, آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا نے باقاعدہ دنوں کو بھی بانٹ کے بتایا کہ کس دن کس سے مانگو. جانتے ہو نا, سب جانتے ہو گے, جو نہیں جانتے وہ دو چار جملوں میں بتا دوں کہ جیسے آج ہفتہ ہے نا, سیچرڈے, یہ یوم السبت ہے, اس دن رسول سے مانگو. اتوار یوم الاحد, احد ایک کا دن, احد لقب ہے علی کا, اس دن علی سے مانگو. اگلا دن منڈے یوم الاثنین, دو کا دن, اور دو کی جوڑی برابر ہے ہی حسن و حسین کے, یہ حسن و حسین سے مانگنے کا دن. اس سے اگلا دن یوم الثلاثہ, ٹیوزڈے, یہ چوتھے پانچویں چھٹے امام کا دن, ٹھیک ہے. اس سے اگلا دن یوم الاربعاء, یہ نیکسٹ چار اماموں کا دن. جمعرات یوم الخمیس, خمیس عربی میں لشکر کو کہتے ہیں, لشکر یا عسکری, تو یہ سرکار عسکری کا دن. اور جہاں تک آواز جاری ہے جاگنا, جمعہ لقب ہے زمانے کے امام کا. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا سعودیہ میں ادھر ادھر بہت بار جمعے کی نمازوں میں یہ آیت دہرائی جاتی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اذ نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. خدا کی قسم دنیا نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس در کو جو چھوڑ دیا جہاں سے علم جاری ہوتا ہے. اور جب ہم نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو دوڑنا, مولا نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا, کہا دنیا والوں یاد رکھو جہاں اور عبادت ہوتی ہے نا, جیسے نماز ہے, تو اس کے لیے وقار سے چل کے جانے کا حکم ہے, یعنی چھوٹے قدم اٹھاؤ, آرام آرام سے چلو تاکہ ہر قدم پہ ثواب ملے. مولا کہتے ہیں لیکن جہاں حجت ہو, اب حجت کے لیے بھاگنا ہوتا ہے, تو کہا یہ اصل میں اشارہ ہے کہ جب آنے والا آئے گا, اور جب آ کے ندا دے تو اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا بلکہ لبیک کہتے ہوئے امام کی آواز پہ دوڑنا. صلوات. اور بس سمیٹ لی میں نے بات. ایک جملہ اور جو خاص طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ کل اتوار ہے اور کل صبح کی نماز بھی پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. تو صبح کی نماز کے بعد علی سے مانگنا کیسے ہے؟ اب بیٹھے ہی ہو تو سیکھ جاؤ, جو نہیں جانتا کہ سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھو گے نا تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز ہدیہ کائنات کے امام کے نام بھی پڑھتے ہو, اور اس کے بعد جو جملے کہنے ہیں, السلام علیکہ یا من الاہل بیت النبوۃ و شجرۃ الدوحۃ الہاشمیۃ المزیہ, اے اہل بیت میں سے تجھ پہ سلام, اے پاک ہاشمی عظیم گھرانے کے چشم و چراغ تجھ پہ سلام. اور پھر کیا جملے ہیں, السلام علیکہ یا ممثرات النبوۃ و مونکات الامامہ. اب دیکھو ممثرہ کہتے ہیں نا پھل آنے کو, اور مونکا کہ جب وہ پھل تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو کیا جملے ہوئے کہ اے اس پہ سلام کہ جس پہ, اس درخت کی جڑ پہ سلام کہ جس پہ نبوت کا پھل آتا ہے اور امامت کا پھل پک کے تیار ہوا کرتا ہے, اس پہ سلام. وَعَلَىٰ زَوْجِكَ الْآدَمَ وَنُوحَ, اور صرف تجھ پہ ہی نہیں سلام, آدم و نوح پہ بھی سلام. کتنا بلند قسمت ہے نا علی کی کہ دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی رسالت پہلو میں, اور جب آخرت کی نیند سویا تو بھی ایک طرف نبوت آرام کرتی ہے, ایک طرف رسالت آرام کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کہنا ہے, بہت بڑا جملہ, وَلَلْمَلَائِكَةُ حَافِظِينَ بِقَبْرِكَ, ان فرشتوں پہ بھی سلام جو دن رات تیری قبر کا طواف کرتے ہیں. جانتے ہو یہ کس طرف اشارہ ہے؟
جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جس دن سے علی رسول کا صدقہ بن کے شب ہجرت بستر پہ لیٹے, آواز قدرت آئی کہ آج میں حج اکبر کا نیلام کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں؟ اور یہ شیعہ کتاب سے بات نہیں میں کر رہی, ابن الحدید ہمارا عالم تو نہیں ہے نا, سنی عالم, اور پھر مفتی قسطنطنیہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ حوالہ دیا. تو اب خود سوچو کہ جب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو تو ہمیں تو 10 قدم اور بڑھ کے اپنا عقیدہ شو کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ جملہ لکھا, کہتے کہ کیونکہ جس طرح ہم دنیا والوں کا سال میں ایک بار حج ہوتا ہے نا, اسی طرح فرشتوں کا بھی بیت معمورہ کے گرد حج ہے. اور جس دن علی صدقہ بن کے لیٹے, آواز قدرت آئی کہ آج حج اکبر کا نیلام ہے. صلوات. یا اللہم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. کیا ہوا کہ حج اکبر کا نیلام, اور اب فرشتے حیران کے پالنے والے, ابھی تو وہ موسم نہیں. کہا جاؤ وہ جو لیٹا ہے اس کا طواف کرو. اور تاریخ کے جملے جو انہوں نے لکھے, اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے, فوج ینزل و فوج یاسر, ایک فوج آتی ایک اوپر جاتی, ایک آتی ایک اوپر جاتی. اور لکھتے لکھتے ایک ایسا جملہ لکھ گیا کہ میں کہتی ہوں کہ ہے اہل سنت کا, لیکن کبھی کبھی سچ وہاں سے بھی جاری ہو جاتا ہے. کہتے 2 فرشتے ایسے تھے, مفتی قسطنطنیہ لکھ رہے ہیں, کہتے 2 فرشتے ایسے تھے کہ جو پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سب جانتے ہو, سب کا سنا, لیکن تھوڑا مزہ لینے کے لیے اور کچھ بچوں کو بتانے کے لیے. ایک اسرائیل کے نہ جانے نیچے گیا ہوں تو کس کا حکم آ جائے میں جگہ پہ موجود نہ ہوں. ایک اسرافیل جس کا بھی ذکر ہوا تھا. دونوں بے چینی سے عرش پہ ٹہل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سب کی قسمت میں حج اکبر کا طواف اور ہم رہ گئے. اچانک کیا جی میں آئی اسرائیل کے کہ قبضے ارواح کا رجسٹر ادھر ہی عرش پہ مارا. کہا میں تو چلا, تو نے آنا ہے تو آ. اسرافیل کہتا ہے یہ کیا تجھے اس کی رضا کا ڈر نہیں رہا؟ کہا ہم ابھی تک یہی سوچ رہے تھے کہ وہ راضی نہیں ہوگا, ہم یہ بھول گئے کہ رضا تو نیچے جا چکی ہے. تو اب اگر راضی رکھنا ہے تو وہ جو نیچے سویا ہوا ہے اس کو راضی رکھنا ہے. اگر اس کو راضی رکھا تو رب راضی ہوگا. صلوات پڑھ دو. تو اب مجھے جملہ کہنے دو, کیونکہ اس کی قدرت میں کمی تو نہیں ہے نا, اس کے دست قدرت میں کہ اور فرشتے نہ بناتا. جن جن فرشتوں نے طواف کیا, ربوبیت نے کہا کہ بس اب اوپر آنے کی ضرورت نہیں, اب قیامت تک کے لیے جب یہ سوئے گا, جب بھی سوئے گا تم نے طواف کرنا ہے. اور یہ جملے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ. ایک پاک مخلوق کو, ان کے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں لکھا جا رہا نا, کیونکہ وہ تو ہے ہی عیب سے. یہ تو ہم ہیں کہ جنہیں حساب دینا ہے, اس لیے ہم نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں, برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, مولا سے امان طلب کرتے ہیں. اب جا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, پوچھنے والا کوئی اور نہیں. شاشا بن صوبان عبدی نام سنا ہوگا. انہوں نے پوچھا تھا مولا سے, مولا یہ اتنے فرشتوں کا جو وہ ثواب ہوتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ مسکرا کے کہا بس جو بھی میرا موالی ہوتا ہے, جس کے دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہوتا ہے, تم میرے بننے کی نیت کرو, تمہاری نیت کے ساتھ ہی فرشتوں کا وہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں. تو خدا کی قسم کتنا بڑی نعمت ہے محبت علی, کتنی بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بیٹھے بٹھائے آپ کی جھولیاں ثواب سے بھری جا رہی ہیں اور کب تک بھرتی چلی جائیں گی. بس بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کبھی بھی ان کی محبت میں ڈنڈی نہ مارنا, ان کے محبت میں کوئی کھوٹ نہ ہو.
کھری محبت. تو جب محبت کے پیمانوں پہ پورا اترو گے تو وہ جو اپنی رضائیں اس کو دے کے بیٹھا ہے اس نے تو دیکھنا ہے نا کہ کس کے دل میں کتنی محبت کا جزیرہ. اور اسی لیے بس آخری جملہ جو کہو وہ کیا کہو, 3 بار پھر کہو یا امیر المومنین, یا امیر المومنین. اور اب یہ جملے بھی خاص طور پہ آپ سب جانتے ہو یہ بات کہ یہ لقب امیر المومنین سوائے مولا علی کے کسی کے لیے نہیں ہے کہ نہیں؟ ایگری کرتے ہو؟ کیوں؟ کبھی دیکھو جب بھی کوئی بات ذہن سے ٹکرائے نا اس پہ سوچا ضرور کرو. اور جو بات جس کا یہ میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتا رہی ہوں معرفت کے سٹیپس چڑھنے کا. جب کوئی بات عجیب لگے نا, کیونکہ اگر سوچا جائے تو اس طرح تو ہر امام ہر مومن کا مالک ہے. پھر امیر المومنین صرف مولا علی کیوں؟ حسین مومنین کا مالک کیوں نہیں؟ مولا حسن کا لقب کیوں نہیں؟ صرف مولا علی کے لیے کیوں مخصوص؟ جا کے جہاں تک آواز آ رہی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جہاں کوئی سوال ذہن سے ٹکرائے اس سوال کو کبھی رد نہ کرو. 2 رکعت نماز 12ویں امام کے نام پڑھو اور کہو مولا مجھے جواب چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, میرے دل کی آواز ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امام سے مانگو اور آپ کو جواب نہ آئے. یا کوئی سی ڈی مل جائے گی 2-4 دنوں میں, کسی مومن کے پاس بیٹھے ہوگے تو ادھر سے جواب آ جائے گا, کوئی رسالہ کوئی اخبار کوئی بک ایسی نظروں کے سامنے آ جائے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر دل سے مانگا ہو. اور امام آپ کے میں نے خود آزمایا بہت سے ایسے سوال جو میرے اپنے دماغ میں اٹھے, کبھی تو 2 ماہ کے بعد جواب ملا لیکن ملا ضرور. اور یہ یقین کرے بہت پہلے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا اور مجھے اس کا جواب بہت عرصے کے بعد پتا چلا. اور جب پتا چلا یقین کرے دل کے اندر ٹھنڈک اتری, کیونکہ ابھی میں نے بات کی نا کہ فرشتوں نے روٹی طلب کی تھی, تو جواب جو امام کی طرف سے آیا, کہا کہ جس طرح ہر چیز کا مصدر ہوتا ہے نا, جیسے لفظ ہے محبت تو یہ حب سے ہے, حب اس کا مصدر ہے. مودت تو اس کا مصدر ود ہے. کہا جو لفظ امیر المومنین ہے یہ مرتن سے ہے, اور مرتن روزی رساں کو کہتے ہیں. کیونکہ جب سارے اماموں کی ڈیوٹیاں بانٹی گئی تھیں, ہر امام نے ایک ڈیوٹی لی ہے نا, جیسے آخری امام نے ڈیوٹی لی ہے کہ اللہ کی زمین کو عدل سے بھرے گا. تو جب پہلے سے سوال ہوا یا علی آپ کیا کرو گے, تو کہا کل کائنات کا رزق میرے ہاتھ سے جائے گا. تو اس لیے 3 بار کہو یا امیر المومنین. ھذا یوم الاحد, یہ اتوار کا دن ہے, احد کا دن ہے. ھذا یوموں کا, یہ آپ کا دن ہے, یہ آپ کا دن ہے. وَأَنَا ضَيْفُكَ فِيهِ, آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوتا ہوں. فَأَجِرْنِي, مجھے پناہ بھی دے, مجھ پہ اپنا کرم بھی کر, اپنے کرم کی چادر مجھ پہ تان دے. تو کتنے قسمت والے ہو, کبھی غور کیا اپنی قسمت پہ؟ کتنی قسمت بلند ہے آپ کی کہ روز کسی نہ کسی امام کے مہمان ہوتے ہو. تو اس لیے کہتے ہوں جب کبھی ان کی محبت دل میں پاؤ, اپنے والدین کو بھی سلام کرو, اور پھر یہ دعا کر کے اس مجلس حسین سے اٹھا کرو, یہ محبت کبھی دل سے زائل نہ ہو, مرتے دم تک لبوں پہ حسین ابن علی کا نام ہو. بس ختم کر دی میں نے بات. آج چاند محرم کا آ گیا, ہم استقبال محرم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہم نے یہ چاند ابھی باہر نکل کے دیکھنا ہے, فاطمہ کی بیٹیوں نے یہ چاند راستے میں دیکھا. ایک جملہ خاص طور پہ, کیونکہ آگے مصائب کی باتیں ہوتی رہیں گی آئندہ آنے والے مجلسوں میں. آج مصائب کی ایک بنیادی علت بتا رہی ہوں. دیکھو فضائل کی ضرورت مجھے ہے, آپ کو ہے, ہر ایک کو ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے نا, ہم اس پروسیس میں رہتے ہیں. مرتے دم تک یہ تعلیم کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. کبھی غور کیا
کہ فضائل آپ ایک بار سنو، 2 بار سنو، شاید تیسری بار فضیلت وہ مزہ نہ دے، ہے نا؟ آبزرویشن ہوگی آپ کی بھی، ایک بار سنو گے، 2 بار سنو گے، ہو سکتا ہے ہر زبان سے آپ کو ایک نئی چیز لگ رہی ہو، لیکن اگر جو چیز آپ کو پتہ ہے شاید وہ آپ کو وہ مزہ نہ دے سکے. لیکن 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، مصائب کی وہی باتیں، وہی کہانی. کبھی غور کیا کہ فضیلت پڑھتے ہوئے ذاکر کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. مصائب کے لیے میں نے کبھی کسی ذاکر کو محنت کرتے نہیں دیکھا. بس آپ ذکر کرتے ہو، مومن کی آنکھ نم ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ بھی سوال ہوا تھا چوتھے امام سے، مولا وجہ کیا ہے؟ وہاں نام لیا، وہاں آنکھ بھر گئی. رو کے ایک جملہ کہا چوتھے امام نے، کہا دنیا والو، رونا حسرت ہے علی کی بیٹی کی. رونا حسرت ہے علی کی بیٹی کی جسے رونا نہیں دیا گیا. اور پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھا کرو، جتنی دیر فرش حسین پہ بیٹھو، حسین کی مجلس کے لیے خاص طور پہ یہ جملہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ جوڑ کے علی کی بیٹی سے معافی بھی مانگا کرو. بی بی اتنی دور سے آئی، ہم نے اتنی دیر جو فضیلتیں پڑھی، وہ جو عالمہ غیر معلمہ ہو اسے ہم جیسوں کے فضائل کیا کہہ سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں. لیکن پھر احسان نہیں کہ اتنی دیر چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے. کسی مومنہ کے پہلو میں، اللہ جانے وہ خوش قسمت کون ہے کہ جس کے پہلو میں اس وقت بی بی بیٹھ کے پرسے کے لیے آئی. لیکن انتظار میں ہوتی ہے کہ کب مومن اپنی ضیافت ایمانی سے فارغ ہو اور کب مجھے میرے بھائی کا پرسہ دیں. ایک جملہ اور کہنے دو، عشرہ شروع ہو رہا ہے نا کل سے، ہے کہ نہیں؟ اب عشرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا مجلس، آپ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد ان ماں بیٹیوں کا مصائب شروع ہوتا ہے. آپ مجلس شروع کرتے ہو، فرش بچھا دیا، فرش بچھتا جاتا ہے. بس نیت کر لینا کوئی کہ آج میں نے اپنے گھر مجلس حسین کرنی ہے. ابھی نیت کرتا ہے، فرش بچھانے کی تیاری کرتا ہے، جنت البقیع سے ایک بی بی اٹھتی ہے، اکیلی نہیں اٹھتی، سیدھا شام آتی ہے. اٹھو زینب، اٹھو زینب. حسین کا پرسہ دار، حسین کے پرسہ دار حسین کا پرسہ دینے کے لیے تیار بیٹھے. دونوں ماں بیٹیاں اکیلی نہیں آتی، ساتھ ایک 4 سالہ بطول، اپنے وقت کی 4 سالہ بطول سکینہ بھی آتی ہے. اور پھر ان مجلسوں پہ وہ امام بھی آتا ہے. اٹھاؤ مقتل کی کتابیں، جملہ ملے گا. میرے زبان میں وہ طاقت نہیں، لیکن کبھی پوچھنا کسی عالم سے کہ امام کہاں بیٹھ کے مجلس سنتا ہے، کیونکہ یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنے بابا کی بے کفن لاش پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا، بابا آج یہ مجھے تیری لاشیں سے گزار کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جہاں کل تیرا کوئی بھی مومن مجلس بچھائے گا، اور کوئی آئے نہ آئے، زین العابدین ضرور آئے گا. اور پھر ان مجلسوں کا اصل وارث، زمانے کا امام، امام بھی موجود. اب میں نے کہا کہ ان ماں بیٹیوں کا مصائب اس کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ مجلس ختم ہوگی، ماتم کرو گے، ذکر کرو گے، گھروں کو جاؤ گے. اصل مصائب اس وقت شروع ہوگا دنیا والوں. زینب اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے گی، ایک ایک مومن کی جگہ پہ لے کے جائے گی. اماں فلاں مومن ایسے رو رہا تھا، فلاں ایسے ماتم کر رہا تھا. بی بی کہیں گی زینب میں ہر مومن کی گواہی دینے والی، میں ہر ایک کے آنسو چننے والے، میں گواہ ہوں کہ فلاں مومن ایسے رویا. اس کے بعد یہ بیٹی اپنی ماں سے کیسا سوال کرے گی
کہ جس کو سن کے روزہ رسول کانپنے لگے گا. یہ بی بی پوچھے گی اماں مجھے یہ بتاؤ کہ فلاں مومن جو ایسے رو رہا تھا اس کو رونے پہ کسی نے نیزے کی انیاں کیوں نہیں ماری؟ اس کو تازیانے کیوں نہیں مارے؟ بی بی کہیں گی بیٹی وہ حسین کو رو رہے تھے نا، کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے. یہ جملے نہیں، یہ قیامت ہے. جب بی بی کہے گی نا کوئی جرم نہیں کر رہے تھے، حسین کو رو رہے تھے، بس اس وقت یہ بی بی اپنے سر سے یوں کر کے چادر اتارتی ہے اور اپنا زخمی سر اپنی ماں کو دکھا کے کہتی ہے اماں اگر حسین کو رونا جرم نہیں تو مجھے بتا میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ مجھے نیزوں کی انیوں سے خاموش کیوں کروایا گیا؟ میرے اوپر پتھروں کی بارش کیوں ہوئی؟ اما کوفہ سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے زندان تلک، جہاں جہاں گئے کئی پتھروں سے استقبال ہوا، کئی کھولتا پانی ڈالا گیا، اور ہر ایک کہتا تھا حسین کو کیوں رو رہے ہو؟ اماں مجھ پہ ایسا وقت بھی آیا کہ کھل کے حسین کو رو نہیں سکتی تھی، اپنی ہتھیلی پہ حسین کا نام لکھ کے چوما کرتی تھی. تو اس لیے کہتی ہوں جب کبھی اس مجلس سے حسین پہ بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھا کرو کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے جب ماتم کیا کرو تو ایسے ماتم کیا کرو جیسے ماتم کرنے کا حق ہے. حسین کا ماتم مذاق نہیں کہ غریب کرے اور امیر نہ کرے، ایسے ماتم کرو جیسے غریب کا ماتم کیا جاتا ہے. ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے، تاکہ جب بی بی جائے تو تمہیں دعا دے کے جائے، تمہاری ان برستی آنکھوں کو دعا دے کے جائے. فاطمہ زہرا کی دعا لیا کرو، یہ دعا لیا کرو بی بی کیا دعا دیتی ہے، اور جس کو فاطمہ کی دعا لگ جائے اسے اور کیا چاہیے. فاطمہ برستی آنکھوں کے ساتھ دعا کرتی ہیں کہ پالنے والے یہ میرے حسین کو رونے آئے ہیں. سکینہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو رو رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی کہتی ہے ہمارے رشتہ دار نہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں. اتنا مان ہے سکینہ کو آپ پہ کہ رو کے کہتی ہے اگر یہ سب کربلا میں ہوتے تو اماں میں یتیم نہ ہوتی، مجھے تماچے نہ لگتے، میرے دور نہ چھینے جاتے، میرا بابا ذبح نہ ہوتا. سکینہ دعا کرتی ہے بھیا سجاد ان میں سے کسی نے علی اکبر کو نیزے پہ تلتا نہیں دیکھا، کسی نے وہ وقت نہیں دیکھا جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا میں پانی مانگ رہی تھی. لیکن یہ روتے ہیں بھیا گواہ رہنا میں اپنی دادی کے ساتھ اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کو رونے والی ایک ایک آنکھ جنت کو نہیں چلی جاتی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پالنے والے ہماری آج کی یہ مجلس قبول کر. جو مومن اپنے اپنے گھروں سے اٹھ کے سیدہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے، بی بی کی عظیم بارگاہ میں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں سب کے پرسے قبول ہوں. مولا تجھے حسین کی یاد میں ان برستی آنکھوں کا واسطہ کہ جو آنکھ بھی غم حسین میں نم ہوتی ہے اسے دنیا کے ہر غم سے بے نیاز کر دے. ہمارے جوانوں کو سیرت علی اکبر عطا کر. ہمیں وہ استحقاق دے کہ زمانے کا امام ہم اپنی فوج میں قبول کرے. مولا سے دعا کیا کرو کہ عزاداریوں کے یہ سلسلے ہماری نسلوں میں قائم رہیں.
ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے. محبت اہل بیت، محبت علی کبھی ہمارے دلوں سے نہ نکلے. مرتے دم تک لبوں پہ حسین ابن علی کا نام ہو، اور جب قبر سے بھی اٹھیں تو یہی نام زبان پہ جاری ہو. ہمیں مولا حسین کے پرچم کی شفاعت نصیب کر، ہمیں عباس کے پرچم کی گھنی چھاؤں عطا کر. اور مولا جس کے، کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر کی آواز ہے کہ زمانے کا امام موجود ہوتا ہے. ہماری آنکھ نہیں دیکھتی، امام سے وعدہ لیا کرو. مولا اول تو ہم وہ خوش قسمت ہوں کہ تیرا دور دیکھیں، لیکن اگر تیرے جانے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں تو مولا تو عاجز تو نہیں، تو قادر ہے. ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنی فوج میں شامل کرنا، ہمیں اپنی سلطنت دکھانا. مولا سے وعدہ لیا کرو مولا. اور اگر ہم وہ خوش قسمت ہوں کہ جو تیرا دور دیکھیں تو تیری پہلی آواز پہ لبیک کہنے والے ہم ہوں. ہمیں حسینیت کے کلمے پہ لبیک کہنا نصیب کر، ہمیں نصرت امام نصیب کر. ہمارے دلوں میں اپنی جناب سے نیکیاں ڈال دے، ہمارے قدموں کو کسی بھی گناہ کی طرف بڑھنے سے روک دے. ہمیں زمانے کے امام کی امان نصیب ہو، ہمارا رزق امام کے در سے جاری و ساری رہے. اور جس کے دل میں بھی جو دعا ہے، بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو زبان پہ بھی نہیں آ سکتی، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا امام علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں سے راز جان لیتا ہے. تو مولا ہماری وہ حاجتیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، اس مجلس حسین کا صدقہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو سب کا دامن مراد بھر چکا ہو. بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طہ والقرآن العظیم، یا من یقدر الوائج السالم نفسون المقربین، یا مفرجون المغمومین رازق الطفل صغیر راحم الشیخ الکبیر، یا من لا یحتاج للتفسیر، بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین. عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے سغرا کو خبر جا کے سنائی. اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے سغرا کو خبر جا کے سنائی. ویران مدینہ ہے، بسی کرب و بلا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. اس ماہ میں سادات نے دن کیسے گزارے، معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے. اس ماہ میں سادات نے دن کیسے گزارے، معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے. کیا ظلم محمد کے گھرانے نے سہا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے. یہ ماہ محرم ہے، ایام ازا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا بپا ہے.
जब चांद मुहर्रम का नजर आता है हमको, सजदा है अज़ा गाना तो याद आता है हमको। जब चांद मुहर्रम का नजर आता है हमको, सजदा है अज़ा खाना तो याद आता है हमको। इस चांद में खुआले मोहम्मद का बहा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ा है, आसूर का दिन भूल न पाएगा जमाना, लूटा गया उस रोज मोहम्मद का घराना। आसूर का दिन भूल न पाएगा जमाना, लूटा गया उस रोज मोहम्मद का घराना। उस रोज से दुनिया में बिछी फर्श अज़ा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ा है, क्या हौसले माओ के थे, क्या शेर थे बच्चे, वो मकसद ज़हरा थी, ये थे दर के इरादे। क्या हौसले माओ के थे, क्या शेर थे बच्चे, वो मकसद ज़हरा थी, ये है दर के इरादे। इन माओ से बच्चों से बनी खाक शिफा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। वो नो मोहम्मद अली अकबर अली असगर, वो कासिम नौशाह वो अब्बास दिलावर। वो नो मोहम्मद अली अकबर अली असगर, वो कासिम नौशाह वो अब्बास दिलावर। मकतल इन्हीं शहजादों के जख्मों की सजा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। हो सरवर और रेहार शनावर के अली जी, है नौकरी विरसे में हुसैन इब्ने अली की। हो सरवर और रेहान शनावर के अली जी, है नौकरी विरसे में हुसैन इब्ने अली की। आवाज़ो कलाम दोनों इसी घर की अता है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। ये माह मुहर्रम है, ये अय्याम अज़ा है, मातम ये मोहम्मद के नवासे का बपा है। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। अर्श से आंसू बहाने, आंसू बहाने आ गई है फातिमा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। ज़ेबे तन अहले अज़ा ने कर लिए काले लिबास। हाथ है सीनों पे आंसू, आँख में चेहरे उदास। है जुलूसे गम कहीं पर, है जुलूसे गम कहीं पर, और कहीं मजलिस बपा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। देख कर माहे अज़ा को माँ ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुमको सिखाऊं क्या है तहज़ीबे अज़ा। बावज़ू होकर ही पढ़ना, बावज़ू होकर ही पढ़ना, सोज़नो हा मरसिया। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। आ गया माहे मुहर्रम, बिछ गया फर्शे अज़ा। पहली मजलिस घर में आकर की हरम ने यूं बता,
سوز خواں فضا و لیلا اور زینب ذاکرہ فاطمہ سگرا کنوہا سگرا کنوہا ماتمی آل علا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش آج ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین غیر مسلم بھی مناتے ہیں محرم یا حسین ایک تیرے غم نے ہی مولا سب کو یکجا کر دیا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا نصب کرتی ہے ازا کھانے کا نیزان بطول ہاتھ میں پٹکا علم کا لب پہ نوحہ دل ملول الکما آنکھوں سے جاری الکما آنکھوں سے جاری لب پہ ہائے کربلا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا حسین سے دل درد دل خبر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا چلے نجف سے علی اور حسن مدینے سے ہر ایک نجف سے علی اور حسن مدینے سے ہر ایک قبر حسین غریب پر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا غم حسین منانے کو انبیاء آئے غم حسین منانے کو انبیاء آئے ہر ایک چاک غریبہ برا نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا ہر ایک گھر میں بچھائی گئی صفے ماتم ہر ایک گھر میں بچھائی گئی صفے ماتم غم حسین کا موسم سباب پر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا تڑپ رہے تھے آتش سے حسین کے بچے تڑپ رہے تھے آتش سے حسین کے بچے کسی کو رحم نہ پیاسوں کے حال پر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا گلی گلی سے سبیلے لگی آئی حسین گلی گلی میں سبیلے لگی بنام حسین خیال تسن لبی جن کو دیکھ کر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا اسی مہینے میں قربانیاں حسین نے دی اسی مہینے میں قربانیاں حسین نے دی گیا جو رن میں لہو میں وہ ڈوب کر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا اسی مہینے میں عابد نے بیڑیاں پہنی اسی مہینے میں عابد نے بیڑیاں پہنی گہن میں چاند امامت کا یہ نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا لبے فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے لبے فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے نشان فوج حسینی لہو میں تر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا اسی مہینے میں درے لگے یتیموں کو اسی مہینے میں درے لگے یتیموں کو ہر ایک پھول لہو میں بھرا نظر آیا
وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك ناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا أخت حسين شهيد كربلاء. السلام عليك يا زينب كبرى. السلام عليك يا قمر بني هاشم يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا زينب كبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا موسى ابن جعفر علي ابن موسى رضا روحي وجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليكم يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيشة شيعة جوار في يوم جزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل لنا ظهوري. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل لنا ظهوري. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل لنا ظهوري. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه كاتوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد جل فرج. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بارک لها سر فاتحہ کا ثواب، مجلس کا ثواب، ماتم کا ثواب، 12 امام 14 معصومین شہدائے کربلا، سیران کربلا، 72 شہدائے کربلا کی خدمت میں یہ ہدیہ یہ نذرانہ پیش کیا، قبول فرما اس کے صدقے وسیلے میں تمام مومن مومنات مرحومین محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی ارواح کو سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت نہ دشمنوں پر لعنت، اہل بیت نہ دشمنوں پر لعنت، اہل بیت نہ دشمنوں پر لعنت، پنجتن پاک پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آنٹی آ رہی ہوں۔ یا اللہ نجا جب پاک نجلایا